الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اس سے ہمارا سبق سٹارٹ ہوگا۔ کمپیریٹیولی تھوڑا سا لمبا رکوع ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کریں۔ اور بس یاد دہانی کے طور پہ میں آپ سے یہ شروع میں عرض کر دوں کہ اس رکوع میں بھی جو پوسٹ غزوہ تبوک صورتحال تھی، غزوہ تبوک کے بعد والی صورتحال، تو اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بہت سارے پہلوؤں کو آج بھی کور کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ تو پوسٹ غزوہ تبوک جو ہے، غزوہ تبوک کے بعد کی جو صورتحال ہے، تو وہ سارا غزوہ تبوک جو ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں، جس پہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ وہ حالات کی سختی اور لوگوں کے باغات کا تیار ہونا، 900 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سفر، سخت گرمی کا موسم، ایک طاقتور دشمن سے مقابلہ، اور سامان جنگ اور سواریوں کا نہ ہونا، تو یہ ساری باتیں، یعنی غزوہ تبوک کا دوسرا نام غزوہ عسرہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ تنگی والا اور مشکل والا غزوہ جو ہے، یہ تمام غزوات میں سے انتہائی مشکل غزوہ ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے آج کے رکوع میں جو فرمایا ہے، تو مہاجرین اور انصار میں سے ان لوگوں کے اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی دعوت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کرنے میں سبقت کی، اور انہوں نے، یعنی بعض ہوتا ہے نا، سوچتے رہ جاتے ہیں لوگ، ذہن نہیں بنتا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سود و زیاں سے ابو ہو کر انہوں نے اسی دین کے اندر نفع و نقصان کا فیصلہ کیا۔ نفع ہوگا تو بھی اسی کے اندر، نقصان ہوگا تو بھی اسی کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف سے بات کا آغاز فرمایا ہے، اور کیا شان ہے ان کی، کیا رتبہ انہوں نے پایا ہے، کیا مقام ہے ان کا اللہ کی نظر میں، وہ آج کی پہلی آیت آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی طرف۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ سبقت لے جانے والے پہلے پہلے لوگ، سبقت کرنے والے وہ پہلے لوگوں میں سے جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ والذین تبعوہم بإحسان، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جنہوں نے پھر ان کی پیروی کی، جنہوں نے وہ سابقون الاولون کو فالو کیا، ان کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو فالو کیا نیکی کے جذبے کے ساتھ اور نیکی کی نیت کے ساتھ، نیکی کی میں آگے بڑھنے کی تمنا کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کو فالو کیا۔
تو ان دونوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے تیار کیا ہے اللہ نے جنات، ایسے باغات کو، تجری تحتها الانہار، جس کے اندر، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ 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 اس کے اندر رہیں گے۔ اب دیکھیں خالدین کا لفظ، اس کا معنی بھی ہمیشہ رہنا، اور ابدن کا معنی بھی ہمیشہ رہنا، اور جب یہ دونوں اکٹھے آ گئے خالدین اور ابدن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فار ایور، وہ اس کے اندر، ان باغات کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو نصیب ہو جائے، یہ ان کو ملی بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ جو آیت ہے، اس کے تھوڑا سا الفاظ پہ غور کر لیتے ہیں، اور ایک دو باتیں جو سمجھنے والی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ السابقون الاولون ہیں کون ہیں؟ کن کو ہم سابقون الاولون کہیں گے اور سمجھیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے پہلے ایمان لانے والے لوگ جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کر گئے، تو وہ کون ہیں؟ قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور وہ انصار میں سے بھی ہیں، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی۔ تو اس کے بارے میں علماء کے چار اوپینین ہیں۔ یہ جو السابقون الاولون ہے، چار اوپینین ہیں مفسرین کے، آپ ان کو نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلا اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے کہ السابقون الاولون وہ صحابی ہیں سارے کے سارے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، دونوں قبلوں کی طرف، یعنی مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ میں آ کر بھی پہلے جو 16-17 مہینے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 13 سال مکہ والے اور یہ 1.5 سال مدینے والا، یہ جو پہلے 14.5 سال بنتے ہیں، ان میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہیں السابقون الاولون۔ وہ مہاجرین بھی ہیں جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور انصار بھی ہیں جو پہلے 1.5 سال میں مدینہ کے اندر مسلمان ہوئے، تو ان کو کہا گیا السابقون الاولون۔ یہ ایک اوپینین ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر والوں کی تعریف الگ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمائی ہے۔ السابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، باقی سارے صحابہ بھی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب ساری دنیا کہہ رہی تھی، خود بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی کامیابی کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، جب یعنی 1000 سے ٹکرانا تھا اور یہ 313 تھے اور سامان بھی نہیں تھا، اور یہ پہلی باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی، تو کلیجے منہ کو آنے والی باتیں تھی ساری، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، اور دنیا آخرت کے نقصانات سے اوپر ہو کر انہوں نے حکم ماننے کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو لوگ ہیں وہ سابقون الاولون ہیں۔ یہ دوسرا اوپینین ہو گیا۔ تیسرا اوپینین یہ ہے کہ وہ سارے صحابہ جو صلح حدیبیہ کے اندر شامل تھے، 6 ہجری میں وہ 1400 لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے تھے عمرہ کے لیے، تو حدیبیہ کے مقام سے جن کو واپس کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ جو صلح ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا تھا، اس سفر میں جو لوگ شامل تھے 1400 صحابہ کرام، وہ ہیں سابقون الاولون۔ یہ تیسرا اوپینین ہے۔ ایک چوتھا اوپینین بھی ہے، وہ یہ ہے کہ باقی امت کو ایک طرف رکھیں گے اور صحابہ کرام کو ایک طرف رکھیں گے،
باقی ساری امت کے مقابلے میں قیامت تک کے لیے جو ساری صحابہ کی جماعت ہے وہ السابقون الاولون ہے. تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ جو چوتھا اوپینین ہے یہ بھی ایکولی ویلڈ ہے. سابقون الاولون کا معنی ہوتا ہے جو سبقت کی، دوسروں سے پہل کی انہوں نے اور وہ آگے بڑھ گئے. تو باقی امت کے مقابلے میں صحابہ کرام کی پوری جماعت، وہ 1.25 یا 1.5 لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے سابقون الاولون ہیں. اور یہ بات سمجھ لیں ان کے بارے میں کہ دنیا کا کوئی مسلمان قیامت تک کے لیے ان کے رتبے کو کراس نہیں کر سکتا، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اعزاز اور مقام عطا فرما دیا. تو سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ سابقون الاولون ہیں. صحابہ کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. اگر آپ صحابہ کی بات کریں تو اس میں جیسا میں نے عرض کیا غزوہ بدر والے سابقون الاولون ہیں، یہ ایک اوپینین ہے. جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے وہ سابقون الاولون ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ سابقون الاولون ہیں. اور اگر آپ امت کے ساتھ ان کو کمپیئر کریں گے تو سارے صحابہ کی جو جماعت ہے وہ سابقون الاولون ہے. تو کولیکٹیولی سارے صحابہ کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپریشیٹ کیا ہے، اور ان کو اللہ پاک نے یہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ دوسری بات جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے بعد جو آئے انہوں نے ان صحابہ کی جماعت کو فالو کیا نیکی اور احسان کے جذبے کے ساتھ. تو ان پہ بھی اللہ راضی ہے، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین اپنے رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. تو اس میں وہ قیامت تک کے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو فالو کیا نیکی اور احسان کے جذبے کے ساتھ. اب یہاں پہ ایک بات آپ سمجھیں، جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کا ذکر کیا ہے، مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ہے، تو ان کو جو اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا نا اپنی رضا کا، اس میں کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن ذکر نہیں کی. لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کے فالوورز کا ذکر کیا ہے تو پھر اللہ پاک نے کنڈیشن لگائی ہے، والذین تبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا احسان کے ساتھ. تو یہ اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی. لیکن جب صحابہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں کوئی شرط نہیں ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت ہے، وہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. ان کو اللہ پاک نے چنا تھا اپنے نبی کی مدد کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے. وہ اللہ پاک کا انتخاب ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے شرط کا ذکر نہیں کیا. لیکن جب ان کے بعد والے لوگوں کا ذکر کیا تو فرمایا والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی جماعت کو فالو کیا احسان اور نیکی کے جذبے کے ساتھ. تو یہ آپ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یعنی ان بریکٹ یہاں پہ کیا میسج دیا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے؟ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام بھی ان کا ہی معتبر ہوگا جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا. والذین تبعوہم، یہ ہم جو ہے نا یہ سارے صحابہ ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، یہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ. اسلام اس کا معتبر ہوگا جو ان کو فالو کرتا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو ان کو فالو کرے گا احسان کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. ایسے عظیم مرتبے جنہوں نے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کو وہ اسلام فالو کرنا ہوگا جو صحابہ کرام نے ٹرانسفر کیا ہے. والذین تبعوہم بإحسان، اللہ نے فرمایا ان کو فالو کرو
ان کی پیروی کرو تو پھر تمہیں رضا کا سرٹیفکیٹ ملے گا. باقیوں کے لیے یہ شرط اللہ نے لگا دی ہے. اب ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ صحابی کون ہے؟ کس کو صحابی کہتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایمان قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، دیکھا آپ کو ایمان کی حالت میں، اور جب وہ دنیا سے گئے صحابہ کرام تو اسی ایمان پر ان کی موت ہوئی. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور جب وہ دنیا سے گئے تو اسی ایمان پر ان کی موت ہوئی، وہ اس پہ قائم تھے، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے خوش اور اللہ ان کو خوش کر دے گا، وہ اللہ سے خوش. اگرچہ وہ سب کے سب انسان تھے، اگرچہ وہ سب کے سب انسان تھے، اور بشری تقاضے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور ان میں سے مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پہ غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن ایز اے ہول اللہ نے پوری جماعت کا ذکر کیا ہے کہ ایز اے ہول پوری جماعت جو ہے وہ معیار حق ہے، ان کو فالو کرو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. اب میں ایک بات کر کے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی لوئلٹی کے بارے میں، کسی کے رتبے کے بارے میں، کسی کے مقام کے بارے میں، کسی کے جھگڑے کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں جو اس کو بہتر جانتا ہو اس سے. جن کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نا، تو جھگڑے کا فیصلہ وہ کر سکتا ہے جو ان سے بہتر ہو، ان سے بہتر جانتا ہو، ان سے بہتر مقام رکھتا ہو، تو اس سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. جب اس امت کے اندر قیامت تک کے لیے صحابہ سے بہتر ہو کوئی نہیں سکتا اور ان کے مرتبے کو کراس ہی کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں آج بیٹھ کے ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے والے اور کسی کو صحیح کسی کو غلط ثابت کرنے والے، اور نعوذ باللہ کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا ثابت کرنے والے، کسی کو جھوٹا اور کسی کو سچا بنانے والے. آپ نے دیکھے ہوگے بڑے بڑے جو سو کال اسکالرز ہیں، تو پتہ نہیں ان کو یعنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر آپ نے کسی مسئلے کو سمجھنا ہے تو آپ صحابہ کرام کے معاملات پہ بحث کر سکتے ہیں، مسئلے کو سمجھنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، چیزوں کو جاننے کے لیے کہ فلاں کام ہوا کیسے تھا، یہ جو مسئلہ ہوا تھا اس کی ریزن کیا تھی اور کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. اگر آپ سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بحث بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ وجوہات بھی جان سکتے ہیں. لیکن اس سے جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ ان میں سے فلاں جھوٹا اور فلاں سچا ہے، نعوذ باللہ، فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، ان کے آپس کے سارے معاملات کے باوجود اللہ نے اس جماعت کو قبول کیا ہے. ان کے معاملات جانے اور ان کا رب جانے. ہمیں اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، والذین اتبعوہم بإحسان، تو احسان کے ساتھ ان کو فالو کرو. تمہارا کام ان کو جھوٹا سچا ثابت کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تمہارا کیلیپر ہے کہ تم ان کو ثابت کرو. تم اس مقام پہ نہیں ہو. ان کے جھگڑوں کے فیصلے ان کا رب کرے گا، اور ان کی ساری آپس کے معاملات کے باوجود اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اور پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا ہوا ہے. ہم ان میں سے جو ہے نا، آج کل آپ نے دیکھا کئی لوگ ان کو دوزخ میں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اعد لہم، اللہ نے تیار کر دیا ان کے لیے جنت کو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو الاٹ ہو گئی ہیں. اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. لہٰذا صحابہ کی جماعت کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے مقام کو دیکھنا چاہیے، اپنے علم کو دیکھنا چاہیے، اپنے مرتبے کو دیکھنا چاہیے، پھر ان کے بارے میں زبان کھولنی چاہیے. کسی کا اسلام قبول ہی نہیں ہے جب تک وہ ان کو فالو نہیں کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں سے کچھ حَوْلَكُمْ جو تمہارے دائیں میں رہتے ہیں، من الْأَعْرَاب دیہاتی لوگوں میں سے، بدوی جو لوگ ہیں، دیہاتی جو لوگ ہیں جو آپ کے دائیں میں رہتے ہیں، ان میں سے بہت سے منافق ہیں. اور پھر صاف فرما وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر بھی منافقین ہیں. مدینے میں رہنے والوں میں سے بھی کچھ منافقین ہیں. وہ کون سے؟ مردوا علی النفاق، وہ منافقت پر پکے ہو گئے ہیں. منافقت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تمرد. ٹھیک ہے، منافقت کے اندر وہ پکے ہو گئے ہیں، اپنی منافقت پر وہ اڑ گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، ان کے اندر سے وہ نکل نہیں سکتی. ایسے لوگ بھی ہیں، دائیں بائیں رہنے والے بھی اور مدینہ شہر کے اندر بھی. اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی لا تعلمہم، اے میرے نبی آپ ان سب کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم ان سب کو جانتے ہیں، آپ ان سب کو نہیں جانتے. یہاں بھی اللہ پاک نے بہت بڑا مسئلہ بیان فرما دیا ہے کہ نبیوں کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں بتاتے تو وہ جو سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتی جب تک اللہ نہیں بتاتے. اور اللہ کریم اپنے نبیوں کو پوری کائنات سے زیادہ بتاتے ہیں. وہ غیب جانتے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں، لیکن صرف اتنا جو اللہ ان کو بتا دیتے ہیں. ذاتی طور پر وہ غیب کی خبریں اور باتیں نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں غیب کو، لیکن وہ جو اللہ ان کو بتا دیتے ہیں. کتنا کلیئر مسئلہ ہے. آپ پہلے یہ لفظ بول لیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور بعد میں اگلا لفظ بول لیں. آپ یہ کہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں لیکن وہ جو اللہ ان کو بتا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دائیں بائیں جو مدینے کے سائڈوں پہ جو بستیاں قبیلے ہیں ان کے اندر بھی، اور خود مدینے کے شہر کے اندر بھی منافقین کا گروہ موجود ہے جو اپنے نفاق پہ اڑے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں. اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان سب کو جانتے ہیں. اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ. دوہرا عذاب. وہ دوہرا عذاب کیسا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوہرا عذاب یہ ہے ہر وقت وہ تکلیف سے گزرتے ہیں، ہر وقت تکلیف سے گزرتے ہیں کہ آج ایکسپوز نہ ہو جائیں، آج نہ پکڑے جائیں، ٹھیک ہے، آج کسی کی نظر میں نہ آ جائیں. تو ہر وقت وہ اس عذاب سے گزرتے ہیں، ڈر اور خوف کا عذاب ان پہ مسلط ہے. اور جب وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، تو وہ ان کی ڈبل سزا ہوگی. ایکسپوز ہونے کے بعد اگلی سزا ہے. تو اللہ رب العالمین ان کو ڈبل سزائیں دے رہا ہے. ہر وقت ان کا دل ایسے کانپتا رہتا ہے. جو بندہ جس کے اندر چور ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا کہ ہر وقت وہ عذاب سے گزر رہے ہیں. ثم یردون الی عذاب عظیم، اس کے بعد قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف. عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. آپ جانتے ہیں منافقین کو کافروں سے بڑا عذاب ہوگا، مشرکوں سے، کافروں سے بڑا عذاب ہوگا. جہنم کا جو سب سے ورس، سب سے سخت
جو درجہ اور ہوگا، مقام ہوگا، وہ منافقین کے لیے ہوگا. تو قیامت کے دن ان کو لٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف. اب اللہ رب العالمین نے ایک اور گروپ کا ذکر کیا ہے. تو میں جب یہ آیات پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرے اور آپ کی بات بھی ہو رہی ہے. تو اللہ پاک نے ایک اور گروپ کا ذکر کیا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، مان لیا. کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا، مان لیا اپنی غلطیوں کو. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تو مکس ہو گئے ہیں. خلط ملط کا معنی ہوتا ہے خلطو، مکس ہو گئے ہیں، ملے جلے ہیں ان کے اعمال، نیک بھی ہیں، عمل صالح نیک اعمال بھی ہیں ان کے، وہ آخر سیئن، اور کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں. تو نیکیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کے اعمال ملے جلے ہیں، مکس ہیں. ایک اور گروپ بھی ہے جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا. تو سب سے پہلے جو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا نا، وہ ہے غلطی کا اعتراف کرنا، غلطی کا اعتراف. اور پھر فرمایا دوسری ان کی نشانی یہ ہے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تو مکس ہیں ان کے اعمال، نیک بھی اور غلطیاں بھی، گناہ بھی. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، وقت دور نہیں ہے، امید کی جاتی ہے ان کے بارے میں، ان قریب اللہ رب العالمین ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا. دونوں معنی ہیں اس کے. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اوپر کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے یا نہیں گئے تھے سستی کی وجہ سے، اور اپنے باغوں کے اندر مصروف رہنے کی وجہ سے سستی ہو گئی تھی. کسی نے کہا 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، 10 تک کا جو ہے نا وہ فگر مفسرین نے بیان کیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو بغیر کسی ویلڈ اور سالڈ ریزن کے وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارا کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سیدھا سیدھا اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیا تھا، اپنے قصور کو مان لیا تھا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے سستی ہوئی ہے. سیدھا سیدھا اپنی غلطی کو مان لیا. اور وہ جو 10 صحابہ تھے نا، ان میں ابو لبابہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 10 لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو اپنی غلطی مانی. اب دیکھیں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے غلطی ماننے میں شرم کیسی؟ دیکھیں نا، جس کو آپ کے سارے کاموں کا علم ہے، جس کو آپ کے سارے کاموں کا علم ہے، وہ آپ کو ان سائڈ آؤٹ سارا جانتا ہے، تو اس کے سامنے جب گناہ کا اعتراف کرتے ہیں تو بندے کو شرمندگی کیسی؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں جانتا اس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، کوئی بات اسے چھپی ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے سامنے جانے سے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے شرم کیسی؟ لہذا یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی مان لینی چاہیے اللہ کے سامنے، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. رب تو پہلے ہی جانتا ہے، تو اس کے سامنے شرمندگی کیسی؟ تو وہ جو 10 صحابہ تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے ہمارا. اور پھر جذبات میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو، سب لوگوں نے مسجد نبوی کے پلرز کے ساتھ باندھ لیا تھا، اور پھر قسم اٹھا لی تھی. انہوں نے کہا کہ نہ سوئیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری معافی کا اعلان نہیں ہو جاتا. اللہ ہمیں معاف نہیں کر دیتے. نہ سوئیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے. اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ستونوں کے ساتھ. اور پھر اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو توبہ کی انڈیکیشن دے دی تھی. تو ایسا ہی ہوا تھا
انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ نہ کوئی ہمیں کھول لے، نہ ہم خود کھولیں گے اپنے آپ کو، نہ سوئیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، جب تک اللہ کی طرف سے ہماری غلطی معاف نہیں ہو جاتی۔ تو بے ہوش ہو گئے تھے سارے کے سارے۔ کب تک بندہ بھوکا رہ سکتا ہے اور پیاسا رہ سکتا ہے، سوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ بے ہوش ہو کے گرنے لگے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وحی بھیج کر ان کی معافی کا اعلان فرمایا تھا، اور پھر صحابہ دوڑے تھے ان کو کھولنے کے لیے، ان کے منہ میں پانی ڈالنے کے لیے، اور جب ان کو اٹھایا گیا نا اور وہ ان کی رسیاں کھول رہے تھے ساتھی، تو وہ جو ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی میرے ہاتھ نہیں کھولے گا، کوئی میری رسیاں نہیں کھولے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائیں، وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھولیں گے تو میں کھولوں گا۔ ٹھیک ہے، لاڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پیار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے لاڈ ہوتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے نا اس طرح کے لاڈ جو ان کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، آپ خود تشریف لائیں اور مجھے آ کے کھولیں گے تو میں کھولوں گا۔ اور لوگوں نے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ابو لبابہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آپ خود آئیں اور آپ خود آ کے میری رسیوں کو کھولیں، مجھے یہ اعزاز بخشے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے اور جا کے ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولا، اور پھر وہ سارے جو 10 ساتھی تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ جس مال کی وجہ سے، جن باغوں کی وجہ سے، اور جس دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے ہم سے سستی ہوئی تھی، جس میں ہم مصروف ہو گئے تھے، تو ہم وہ سارے کا سارا مال، اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی، غلطی معاف ہوگی، تو ہم سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں سارا نہیں لوں گا، ظاہر تمہیں بھی، تمہاری فیملیز کو بھی، تمہارے بچوں کو بھی مال کی ضرورت ہے۔ پھر بالآخر جو فائنل فیصلہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ 1/3 اس سے زیادہ ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ اصول طے ہو گیا ہے کہ جب کوئی وصیت کی جائے گی تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یعنی یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب صدقہ و خیرات بندہ دیتا ہے تو وہ دے تو سکتا ہے، سارا مال بھی دے سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، آدھا بھی دے سکتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا۔ لیکن اس کی جو بیسٹ صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سارا تو دے دیں اور اس کے بعد پھر آپ محتاج بن جائیں اور اپنی ضروریات کے لیے دوسروں سے مانگنا پڑ جائے۔ تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، 1/3 میں لوں گا اور باقی تم اپنے بچوں اور گھر والوں کی ضروریات کے لیے رکھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ 1/3 لیا اللہ کے راستے کے لیے۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو پھر جب فیصلہ ہو گیا کہ ان کے مالوں سے لینا ہے صدقہ، ان کی توبہ جو ہے نا انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پھر کس انداز میں بیان فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ قبول کر لیں، آپ لے لیں ان کے مال سے صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لے لیں، قبول کر لیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو طہرہم، تاکہ آپ ان کو پاک کریں، تاکہ آپ ان کو پاک کریں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی تو طہرہم، تاکہ یہ صدقہ ان کو پاک کرے۔ تو آپ ان کے مال سے صدقہ لیں اور اس طریقے سے آپ ان کو پاک کریں۔ جب بندہ کوئی قصور کرتا ہے، جب کسی سے غلطی ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، صدقہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو توبہ کے ساتھ ساتھ جب صدقہ کیا جاتا ہے تو توبہ کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نا خذ، آپ لیں ان کے مال سے صدقہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ کی کلیکشن کا انتظام کریں۔ اور اگر کسی وقت میں کوئی حکمران
مسلمان حکمران یہ کام نہیں کرتا تو پھر آپ کی انڈیویجول کی خود ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو ادا کریں. لیکن یہ بیسک ذمہ داری جو ہے اس کے لیے پورا سسٹم چاہیے. وہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت ان سب چیزوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کلیکشن کرنا، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یعنی تو طہرہم، آپ ان کو پاک کریں، ان کی غلطیاں دھل جائیں، وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو آگے بڑھائیں. تزکیہ کا معنی ہوتا ہے ترقی کرنا، نشو و نما پانا، بڑھنا، بڑھوتری اس کا معنی ہوتا ہے. تو آپ صدقہ لیں اور ان کو تربیت کے اندر، دین کے اندر آپ ان کو آگے بڑھائیں، روحانیت کے اندر، اسپرچولیٹی کے اندر. تو صدقہ دینے سے انسان کی دل کی اور تربیت ہوتی ہے، اس کے دماغ کی تربیت ہوتی ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی پاکی ہو جاتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وجہ یہ کہ مال کی محبت میں کمی آ جاتی ہے. جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا اپنا مال، تو اس کے ذہن میں پھر یہ بات بیٹھتی ہے کہ میرا مال اہم نہیں ہے، میں جس کو دے رہا ہوں، جس کے لیے دے رہا ہوں، وہ پرپز اہم ہے. تو دین کی محبت، اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر پاکی آ جاتی ہے اور وہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں، غور کریں، ڈیپ تھنکنگ کریں، دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، اور وہ ہے حب دنیا. حب دنیا، یہ مال دنیا ہی ہے. تو حب دنیا کی محبت جو ہے اور یہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت جو ہے یہ موسٹلی گناہوں کے پیچھے آپ کو ایک ریزن نظر آئے گی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، حدیث ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ہر برائی کا آغاز اس سے ہوتا ہے. جب انسان کے دل میں یہ دنیا اپنا گھر بنا لیتی ہے اور یہ مال اپنے ڈیرے ڈال لیتا ہے تو پھر وہ سارے گناہ جو ہے نا پھر وہ شروع کر دیتا ہے. مال کی محبت میں رشتے ختم، مال کی محبت میں لڑائیاں جھگڑے، مال کی محبت میں قتل و غارت، مال کی محبت میں یہ مال ہی ہوتا ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں پہ لگاتا ہے، ظلم کے کاموں پہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ مال کی محبت یہ ہے جو انسان کو ساری ذمہ داریاں بلاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کہتی ہے الہاکم التکاثر. پڑھیں آپ سورۃ تکاثر کو. الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی دوڑ نے تمہیں باقی سارے کام بلا دیے. زیادہ مال جمع کرنے کی دوڑ نے تمہیں سارے کام بلا دیے، تمہیں فرض بلا دیے، تمہیں رشتے بلا دیے، ذمہ داریاں بلا دی. خدا کو بھول بیٹھے ہو، تم قیامت کو بھول بیٹھے ہو، اکاؤنٹیبلٹی کو بھول بیٹھے ہو، جنت دوزخ کو بھول بیٹھے ہو. الہاکم، سب کچھ تمہیں بلا دیا. کس چیز نے؟ التکاثر، کثرت کی دوڑ نے. مال اور جمع کرے، مال اور جمع کرے. تو یہ مال کی محبت جو ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے. تو مال سے محبت بری نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حرام ہے یا گناہ کبیرہ ہے. جب یہ اللہ اور دین کی محبت کے انڈر ہو تو یہ کوئی بری نہیں ہے. لیکن جب اس محبت کا غلبہ آ جائے تو پھر یہ برائیوں کی جڑ ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ ان سے صدقہ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کو تربیت کے اندر آگے بڑھائیں، ان کو اور آگے بڑھائیں. اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے حق میں دعا کریں. صلاۃ، یہ صلی کا لفظ یہ صلاۃ سے بنا ہے. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا مانگنا. ٹھیک ہے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یعنی اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر صلاۃ بھیجیں. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے، یہ جو مخلص ہیں، ان سے آپ صدقہ بھی لیں اور ان کے اوپر آپ صلاۃ بھی بھیجیں. اس کا مطلب یہ آپ ان کے لیے دعا کریں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو صحابہ کرام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے. جب وہ صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کریں. آپ، یہ صحابہ کا اعزاز ہے، یہ صحابہ کی آنر ہے. یہ مرتبہ اور کس کو مل سکتا ہے؟
کسی کو نہیں مل سکتا ان کے بعد. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دعائیں جو ہے نا وہ کیسے لیں گے؟ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لیتے تھے، یہ ان کا اعزاز ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے صدقہ لیں، ان کی تربیت بھی ہوگی، ان کی پاکیزگی بھی ہوگی، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں. اور پھر ساتھ فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے نا اس سے ان کو سکون ملے گا. جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے ان کے دل کو سکون ملے گا، ان کو خوشی ملے گی، تسکین ہوگی ان کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں صحابہ کرام کے لیے تسکین کا ذریعہ تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بات نکل جانی ہے تو ظاہر بات ہے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی، اس سے بڑا خزانہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی دعا کرتے تھے، انہی الفاظ کے ساتھ کرتے تھے جن کا حکم اللہ نے دیا. اللہم صلی علی آل ابی اوفا، ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ دعا کی، اے اللہ ابو اوفا اور ان کے خاندان پہ رحمت نازل فرما. تو انہی الفاظ کے ساتھ، صلاۃ والے الفاظ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا. تو صلاۃ کا معنی دعا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اب جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بنے گا، جو ذمہ دار بنے گا، ٹھیک ہے، جو رہنما بنے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صرف لینے کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے کارکن کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے، اپنے نمائندوں کے لیے، دینے والوں کے لیے وہ دعائیں بھی کرتا ہو. اور ظاہر بات ہے دعا وہی کر سکتا ہے جو دعا کے قابل ہوتا ہے. تو ذمہ دار اور لیڈر کو دعا کے قابل ہونا چاہیے. دعا کے لیے بھی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو اس کو دعا مانگنے کے قابل ہونا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں اور آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ نے ایک اور خوشخبری سنائی، کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان اللہ یقبل توبہ، کہ اللہ یہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے. تو توبہ پہ ابھارا، فرمایا تم توبہ کر رہے ہو تو خوشخبری ہے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، ان عباد ہی اپنے بندوں کی طرف سے، اپنے بندوں کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے. اور پھر اگلی بات فرمائی وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو صدقات لیتا ہے. جب تم توبہ کرتے ہو اور صدقہ دیتے ہو، اب اللہ نے توبہ اور صدقہ ان دونوں کو اکٹھے ذکر فرمایا ہے. اللہ یہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو اللہ وصول کرتا ہے. اب توبہ اور صدقہ کو اکٹھا ذکر کیا کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ غلطی کا اعتراف کریں، اس کے بعد اللہ سے توبہ کریں اور پھر صدقہ کریں. صدقہ کرنا چاہیے توبہ کے بعد، غلطی ماننے کے بعد صدقہ کرنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، ان الفاظ پہ غور فرمائیں، اللہ لیتا ہے تمہارے صدقات کو. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جس کو دیتا ہے اس کے ہاتھ پر جانے سے پہلے درمیان میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ اس کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پہلے تمہارے مال کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جس کو تم دیتے ہو اس کے ہاتھ میں جاتا ہے. اللہ اس کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، درمیان میں اللہ ہوتے ہیں. اور پھر وہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ خود اس کو بڑھاتے ہیں. یاخذ صدقات، اللہ تمہارے صدقات کی لک آفٹر کرتے ہیں، اللہ تمہارے صدقات کو لے لیتا ہے اور پھر اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کو نرچر کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں. اور حدیث میں مثال دی ہے جیسے تم بکری کے بچوں کو پالتے ہو، اللہ ایسے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تمہارے صدقے کو اللہ پالتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا فرمائیں گے. یاخذ صدقات، اللہ لیتا ہے تم سے صدقہ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے. یہ جو توبہ کی قبولیت ہے، جو توبہ کا کانسیپٹ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک جو ہے نا وہ نشانی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے.
تو اس کی رحمت کی علامت ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی رحم فرمانے والا ہے. تو یہ جو صدقہ ہے نا، یہ گناہوں کا علاج ہے. توبہ کرو، غلطیوں کا اعتراف کرو، معافی مانگو، صدقہ دیا کرو. یہ علاج ہے، گناہوں کا بھی علاج ہے جو انسان کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اس سے رحمت آتی ہے صدقہ دینے سے. دیکھیں نا، ہم دوائیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں. اور میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، میں مبالغہ نہیں کر رہا. لاکھوں ہم دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کا 10واں حصہ بھی ہم صدقہ نہیں کرتے. حالانکہ صدقہ بھی ٹریٹمنٹ ہے، صدقہ بھی علاج ہے. آپ کو بخاری کی وہ حدیث یاد ہوگی، سنی ہوگی آپ نے کئی دفعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ، آپ نے بیماریوں کا علاج کیا کرو صدقے کے ذریعے سے. تو صدقہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، صدقہ بھی ایک علاج ہے. اور جن دوائیوں پہ لاکھوں خرچ کرتے ہو پھر بھی شفا نہیں ملتی، اگر اس کا 10واں حصہ بھی تم اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرو نا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، اللہ میری ماں کو صحت دینا، میری والد کو صحت دینا، میرے فلاں عزیز کو صحت دینا، تو اس نیت کے ساتھ صحت لینے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرو گے، اللہ اس میں شفا دیں گے. یہ علاج ہے. اور ایک جو حدیث ہے اس کا مفہوم ہے یہ کہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو آزمائشیں ہیں وہ ہر چیز کو کراس کر کے آ جاتی ہیں. پہاڑوں کو، دریاؤں کو، لوہے کو، آگ کو، پانی کو، ہر چیز کو کراس کر کے آ جاتی ہیں. کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا. لیکن صدقہ جو ہے نا، ان کا راستہ روک دیتا ہے، درمیان میں ایسی دیوار بنا دیتا ہے کہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں صدقے کی دیوار کو کراس نہیں کر سکتی. اس لیے فرمایا صدقے میں لیٹ نہ کیا کرو. بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ جلدی دیا کرو، مصیبتیں اس کو کراس نہیں کر سکتی. تو یہ بھی ایک علاج ہے. تو اللہ رب العالمین نے توبہ کا ذکر کیا، ساتھ صدقے کا ذکر کیا، اور فرمایا وہ اللہ لیتا ہے تمہارا صدقہ. یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ جو توبہ کرنے والے تھے 10 صحابہ، تو ان کو پھر ایک حکم ارشاد فرمایا قل، ان سے کہہ دیں اعملوا، نیک عمل کرو، اب اچھے عمل کرتے جاؤ. فسیر اللہ عملکم ورسولہ، تو تم انڈر آبزرویشن رہو گے، اللہ بھی تمہیں دیکھے گا تمہارے اعمال کو، اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال کو چیک کریں گے. تو اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھتے رہیں گے، اور والمومنون، اور مومن بھی تم پہ نظر رکھیں گے. لہذا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے ابھی، اور ابھی ثابت کرنے کا وقت ہے. اپنے عمل کے ساتھ اپنی توبہ کو ثابت کرو. توبہ تو ہوتی وہ ہے، باقی تو مذاق ہوتا ہے. توبہ تو ہوتی وہ ہے جس میں ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے کہ اللہ دوبارہ نہیں کروں گا. بے شک پھر غلطی ہو جائے، لیکن توبہ کی شرط ہے کہ اس کے ساتھ عزم کرے کہ اللہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو فرمایا کہ نیک اعمال کرو، اللہ بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، اور مومن بھی تم پہ چیک رکھیں گے. اور پھر فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر ان قریب تم اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے. اب اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ کوئی چیز اللہ کے لیے غیب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو پھر کیوں اللہ کہتے ہیں وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے؟ اس کے لیے تو سب شہادت ہی شہادت ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ اپنے غیب کی بات نہیں کر رہے، اللہ بندوں کے غیب کی بات کر رہے ہیں، کہ جو بندوں سے غائب ہوتا ہے، جو انسانوں سے غائب ہوتا ہے، جو نبیوں سے غائب ہوتا ہے، جو فرشتوں سے غائب ہو، جو پوری مخلوق سے غائب ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. یہ تمہارے غیب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے غیب کی بات نہیں ہو رہی. تو ان قریب تم لٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو سارے غیب کو، جو تم سے غائب ہیں اور سارے جو سامنے ہیں شہادت ہیں، اس کو سب کو جانتا ہے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا تم کون سے اعمال کر کے آئے ہو، وہ سب کچھ کھول کے تمہارے سامنے رکھے گا تم کیا کر کے آئے ہو. پھر ایک اور جو طبقہ ہے نا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، ایک اور گروہ کا ذکر کیا. وہ کون سا ہے؟ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں ان کے معاملے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈیلے کر دیا گیا ہے. ارجاء کا معنی ہوتا ہے ڈیلے کر دینا، لٹکا دینا، مؤخر کر دینا.
وہ جو 3 صحابہ تھے نا جو نہیں گئے تھے، ان کی بھی الگ سٹوری بڑی شان والی ہے، وہ آگے آ رہی ہے اسی صورت کے اندر، وہ اگلے رکوع میں آ جائے گی۔ تو ان تینوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، وہ جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور سارے صحابہ کی جماعت نے بائیکاٹ کر دیا تھا، حتیٰ کہ بیویوں کو بھی حکم دے دیا، ہر طرح کا بائیکاٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ، ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا تھا۔ تو اللہ ایسے بھی آزماتے ہیں۔ پھر وہ جو 3 ساتھی تھے تو ان کی اللہ بات فرما رہے ہیں، وآخرون، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں، مرجون لامر اللہ، ان کے معاملے کو لٹکا دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا، ان کو بعد میں دیکھیں گے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے تو اللہ ان کو سزا دے گا، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب ان کا معاملہ ابھی زیر غور ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور ان کے سارے فیصلے حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حکمت تھی کہ اللہ نے ان کے فیصلے کو لیٹ کیوں کیا، بہت سی چیزیں اللہ باقی لوگوں کو بھی دکھانا چاہتے ہوتے ہیں۔ اب جو آخر میں اس سبق، آج کے سبق کے آخر میں ایک اور بہت زبردست حصہ ہے جو قرآن نے پیش کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد قباء کے سامنے مدینہ کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، اس پہ بورڈ تھا مسجد کا لگا ہوا، تختی مسجد کی لگی تھی، انہوں نے مسجد بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد کون سی ہوتی ہے اور کون سی مسجد نہیں ہوتی، چاہے اس کے مینار ہوں، اس پہ تختی بورڈ مسجد کے لگی ہوئی ہو، اس کے اندر صفیں بچھی ہوئی ہوں، اس میں اذانیں ہو رہی ہوں، لوگ اس میں نمازیں پڑھ رہے ہوں، نام مسجد کا ہی ہو، شکل مسجد والی ہو، مسجد کون سی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی اس کو آپ دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے والی۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں۔ مدینہ کے اندر ایک عیسائی تھا، اس کا نام تھا ابو عامر، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا۔ وہ عیسائی اسکالر تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کا دشمن تھا۔ ابو عامر راہب، آپ اندازہ کر لیں کہ غزوہ احد سے لے کر غزوہ تبوک تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں جو مرکزی کریکٹر تھا وہ ابو عامر تھا، مرکزی کردار۔ وہ قبیلوں کے پاس جاتا تھا، دشمنوں کے پاس جاتا تھا، مکے والوں کے پاس، باقی قبائل کے پاس، اور ان کو جا کے ابھارتا تھا، اکساتا تھا، جنگ کے لیے تیار کرتا تھا، گراؤنڈ بناتا تھا مسلمانوں پہ حملے کرنے کا۔ اور یہ جو غزوہ تبوک ہوئی، اس کے لیے بھی وہ کیسر روم کے پاس گیا تھا، اور جا کے اس نے ایسی سٹوریاں اس کو سنائی تھی، اس کو تیار کیا تھا جنگ کے لیے۔ تو کیسر روم کو تیار کرنے والا بھی ابو عامر راہب تھا، وہ بھاگ کے وہاں چلا گیا تھا کیسر روم کے پاس، اور وہاں پہ جا کے اس نے لابنگ کی تھی، آج کی زبان میں لابنگ کی تھی اس نے فل۔ اور پیچھے جو میسج وہ بیچتا تھا نا مدینے کے اندر، تو اس پورے گروہ کو منافقین کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا تھا، اور وہ اپنے لوگ بھیجتا رہتا تھا، اپ ڈیٹ ہوتی رہتی تھی۔ اس پورے گروہ کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انڈر کور، آپ سمجھے نا انڈر کور، تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچانے اور چھپانے کے لیے ایک کوئی طریقہ کرتے ہیں۔ اور طریقہ کیا کیا تھا؟ بڑی لمبی سوچ سوچی تھی انہوں نے۔ طریقہ یہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک مسجد بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مسجد کے اندر ہم نمازیں پڑھیں گے، اس میں اذانیں ہوں گی، وہ مسجد ہوگی، لیکن وہ ہماری ملاقاتوں کا اڈا ہوگا، وہ ہمارا مورچہ ہوگا، اس میں ہماری خفیہ ملاقاتیں، خفیہ میٹنگز ہوا کریں گی۔ تو اس نیت کے ساتھ اپنے آپ کو کور دینے کے لیے، چھپانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ ضرورت نہیں تھی، قباء کے سامنے قریب ہی بنائی تھی۔ اور عذر کیا پیش کیا تھا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے نا ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ بوڑھے لوگ بارش میں، اندھیرے میں جو قباء نہیں پہنچ سکتے، جو کمزور ہوتے ہیں، جو بیمار ہو جاتے ہیں،
وہ قبا نہیں پہنچ سکتے تو ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیتے ہیں اپنے محلے میں، تو وہ ادھر وہ نماز پڑھ لیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے وہ مکان تیار کیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ آپ اوپننگ فرما دیں، ہماری مسجد کی اوپننگ ہو جائے، آپ ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ وہاں نماز پڑھا دیں، اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو تبوک کی تیاری ہو گئی ہے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں نہیں جانے دیا، اور واپسی پر اللہ رب العالمین نے اس مسجد کی ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی اور حکم دے دیا کہ وہ مسجد آپ کے مدینہ داخل ہونے سے پہلے پہلے ختم ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا دستہ بھیجا تھا، فرمایا کہ یہ اس کو جا کے جلا دو، گرا دو، ٹھیک ہے۔ مسجد بنی ہوئی تھی، نام بھی مسجد کا تھا، اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کہا ہے، لیکن نام کافی نہیں ہوتا، نام کافی نہیں ہے، اس میں کام بھی مسجد والے ہونے چاہیے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کون سی ہوتی ہے۔ اب قرآن کے الفاظ کو دیکھنا، وہ انہوں نے ایک اڈا بنایا تھا اپنا، جو کارسپانڈنس ہوتی ہے نا، جو رابطے ہوتے ہیں، جو کارروائیاں ہوتی ہیں، جو سازشیں ہوتی ہیں، وہ پکڑی نہ جائیں، تو ان کو وہاں ایک اڈا چاہیے تھا، انہوں نے اڈا بنایا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ مسجد کون سی ہوتی ہے اور کون سی مسجد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا الفاظ کو دیکھیں، تو ہم جلدی کرتے ہیں تاکہ اپنے وقت کے اندر اس کو کور کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی۔ اب قرآن نے بھی اس کو مسجد ہی کہا، لیکن وہ کون سی مسجد تھی؟ سب سے پہلی بات فرمائی درارن، وہ مسجد تھی نقصان پہنچانے والی، دین کو نقصان اور مسلمانوں کو نقصان۔ تو جو ایسی مسجد ہوتی ہے نا جو دین کو بھی نقصان پہنچائے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جائے، تو ایسی مسجد نہ بنانے والے کو اجر ملتا ہے اس کا، نہ سنبھالنے والے کو اجر ملتا ہے، نہ وہاں عبادت کرنے والوں کو اجر ملتا ہے۔ جن کو پتہ نہ ہو اس کا، وہ وہاں جا کے کوئی نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے ان کی تو قبول ہی ہوتی ہے، لیکن جن کو پتہ ہو، جن نے بنائی ہے، تو ان کی کوئی عبادت وہاں قبول نہیں ہوتی، نہ وہ مسجد بنانے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ زرارن، جو دین کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی جائے، میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں۔ وہ مسجد جس کے ممبر کو، جس کے سپیکر کو، جس کی جگہ کو دین اور مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے، وہ مسجد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی مسجد زرار، نقصان پہنچانے والی۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَكُفْرًا، یہ تو کفر کا اڈا تھا، یہ مسجد کفر کا اڈا ہے، مسلمانوں کو دین کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ نمبر 2 کفر کا اڈا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، غور سے سنیے گا، تفریقاً بین المؤمنین، مومنوں کو آپس میں لڑانے کا اڈا ہے، مومنوں کو آپس میں لڑانے اور تفریق، جدائی پیدا کرنے، فرقہ پیدا کرنے کا، تم کافر، تم دوزخی، ٹھیک ہے، یہ صحیح، یہ غلط، ٹھیک ہے، اس کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہاں بات ہی کوئی نہ ہو، اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہ ہو، لوگوں کے ایمان وہاں ناپے جائیں، لوگوں کے ایمان پہ فتوے دیے جائیں، کسی کو جنتی کسی کو دوزخی بنا دیا جائے، یہ مسجد کا کام نہیں ہوتا۔ فرمایا تفریقاً بین المؤمنین، مومنوں کو آپس میں لڑانے اور فرقے پیدا کرنے کے لیے بنائے گی۔ اور چوتھا کام اس میں یہ تھا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، جو اللہ اس کے رسول سے لڑنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو حارب ہے نا، یہ حرب سے نکلا ہے، حرب کا معنی جنگ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے نا، وہ طاقتیں اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے لڑنے والے ہیں، ارصادن، یہ ان کا مورچہ ہے، یہ مسجد ان کے لیے مورچہ ہے، ان کے لیے پناہ گاہ ہے، اور یہاں ان کو پناہ دی جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنہوں نے جنگ کی ہے۔ یہ 4 باتیں، زرار، نقصان پہنچانے والی، کفرن، کفر کا اڈا، تفریقاً بین المؤمنین، مومنوں کو آپس میں لڑائیاں ڈالنے والی،
ارسادن، اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑنے والے ہیں ان کا اڈا اور مورچہ یہ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسم اٹھائیں گے آپ کے سامنے کہ ہم نے تو نیکی کی نیت سے بنایا ہے. وہ کہیں گے یہ خدا کی قسم جی ہمارا تو اور کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے تو نمازوں کے لیے نیکی کے لیے بنایا جی، مسجد ہے جی. وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ نیکی کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، فرمایا چلیں یہاں سے اب اگلے، میرے خیال میں ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. میں ایک آخری بات کر کے نا جی، تو اللہ رب العالمین کی جو اسکیم ہوتی ہے میں اس کو وہ بتا کے بات ختم کروں. یہاں سے آگے شروع کر لیں گے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا، آپ وہاں نہیں جانا، اس کو گرا دینا ہے. تو اس کو گرا دیا کہ آپ وہاں نہیں گے. یہاں سے اگلے سبق میں شروع کر لیں گے. آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ جو ابو عامر راہب تھا نا، میں نے کیا غزوہ احد سے لے کے غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں وہ شامل تھا. اس کے کہنے پہ، اس کے اکسانے پہ جنگیں ہوئی ہیں. اتنا بڑا دشمن. تو اللہ رب العالمین نے اس کے گھر میں دین کو داخل کیا، اس کے گھر میں دین کو داخل کیا. سبحان اللہ. بڑے مشہور صحابی ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی نے ان کا نام نہ سنا ہو. ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا. وہ میں بات اب اس طرف نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے. وہ حضرت حنظلہ ابو عامر راہب کے بیٹے تھے. حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں وہ ابو عامر راہب کے بیٹے تھے. یہ اللہ کی اسکیمیں ہوتی ہیں. اور جو حضرت حنظلہ کی بیوی تھی نا جمیلہ جن کا نام تھا، وہ پتہ ہے کس کی بیٹی تھی؟ حضرت حنظلہ کی بیٹی جمیلہ، بیوی جمیلہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی. یہ جو منافقین کا رئیس تھا، منافقین کا جو سردار تھا. یہ دو بڑے دشمن، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی. یہ اللہ کی اسکیمیں ہوتی ہیں. حضرت حنظلہ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا جمیلہ، وہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی. اور حضرت حنظلہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو عامر کے بیٹے تھے. یہاں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.